اس کے گرد آلود جوتے اس بات کے غماز تھے کہ وہ کافی دور سے پیدل چل کر آیا ہے۔ اس کا اترا چہرہ اور شکستہ سراپا اس کی خستہ حالی کا گواہ تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنا سب کچھ لٹا کر اور گنوا کر بالکل تہی دست ہو گیا ہے۔ بڑی بڑی پرتعیش کاروں میں سفر کرنے والے صاحب کی جیب میں اس وقت بس کے کرائے کے بھی پیسے نہ تھے۔ صاحب کا خیال تھا اس کی یہ حالت دیکھ کر چاہنے والی ماں تڑپ اٹھے گی اور ہمیشہ کی طرح اسے سینے سے لگا کر اس کا ہر مسئلہ یک جنبش حل کر دے گی، مگر اسے اس وقت حیرت ہوئی جب نوکر نے اس سے کہا تھا آپ یہیں رکیے، میں بیگم صاحبہ کو اطلاع دیتا ہوں۔ یہاں کیوں؟ صاحب نے قدرے حیرانی اور کسی قدر غصے سے سوال کیا۔ یہ میرا گھر ہے، یہاں میرے بھائی اور ماں رہتی ہیں، تم مجھے اس طرح دروازے پر کیسے روک سکتے ہو؟ جناب ہمیں یہی حکم ہے، دربان نے خشک اور کھردرے لہجے میں جواب دیا، کہ آپ کی آمد کی بیگم صاحبہ کو خبر دیے بغیر گھر کے اندر داخل نہ ہونے دیا جائے۔ خدا جانے تم کیا کہہ رہے ہو؟ صاحب نے عاجز کن لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، جاؤ انہیں بتا دو کہ ان کا لاڈلا بیٹا صاحب آیا ہے۔ صاحب کا خیال تھا اس کا نام سنتے ہی فاریہ تڑپ اٹھے گی، دوڑی گیٹ پر آئے گی اور اسے گیٹ پر روک لینے پر دربان پر برہم ہوگی اور اسے ممتا بھرے احساس کے ساتھ سینے سے لگا لے گی۔ فاریہ گیٹ پر آئی تو مگر اس کا غیریت اور اجنبیت بھرا انداز دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ اس کے لہجے کا انجانہ پن صاحب کے دل میں نشتر کی طرح چبھ گیا۔ امی میں صاحب اس قدر اجنبیت اور غیریت سے اپنے سواگت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ پھر تڑپتے لہجے میں اپنا حال بیان کرنے لگا۔ امی سب کچھ ختم ہو گیا ہے، میں برباد ہو گیا ہوں، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، حتیٰ کہ کل رات سے میرے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، جانتی ہوں، فاریہ نے سرد لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم تھا کہ بہت جلد تم سب کچھ لٹا کر خالی ہاتھ ہو جاؤ گے۔ تم جیسے جاہل، بیوقوف اور عاقبت نااندیش شخص سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ مگر امی اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں، صاحب نے التجا بھرے لہجے میں کہا۔ میں خود کو سنبھالنے کے لیے ایک اور موقع چاہتا ہوں، مجھے کچھ دو۔ تمہیں اس دروازے سے جو کچھ ملنا تھا پورے انصاف کے ساتھ تمام عزیز و اقربا کی موجودگی میں مل چکا ہے۔ فاریہ نے بدستور سرد لہجے میں کہا۔ اب تم کیا توقع لے کر اس دروازے پر آئے ہو؟ صاحب فاریہ کے سرد اور کھٹور لہجے پر حیران تھا۔ اس نے فاریہ کے لہجے میں ہمیشہ محبت اور ممتا ہی دیکھی تھی۔ اس کی بڑی سے بڑی غلطی پر بھی اس کی پیشانی پر کبھی ہلکا سا بل بھی نہ آیا تھا۔ اس کے لہجے سے ہمیشہ شہد ہی ٹپکتا تھا۔ یہ کڑواہٹ اور تلخی اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ امی، صاحب نے اپنی حیرانی اور پریشانی جھٹک کر لرزتے لہجے میں ماں کو پکارا۔ میں بہت مشکل اور مصیبت میں ہوں، مجھ پر لاکھوں کا قرض ہے، قرض دار مجھے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور مجھے جان سے مار دینے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تیز تیز بولنے سے اس کا دم پھولنے لگا تھا۔ وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ اس دوران فاریہ اسے سرد اور تحقیر بھری نظروں سے تکتی رہی تھی۔ پھر کئی لمحوں تک گہرے گہرے سانس لے کر خود کو قدرے اعتدال پر لا کر اس نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ مجھے آپ کی محبت اور مدد کی ضرورت ہے، میں بہت اکیلا ہوں امی، میں آپ سے اپنے بھائیوں سے۔ تم غلط دروازے پر آئے ہو، فاریہ نے تلخ اور اجنبی لہجے میں اس کی بات کاٹ کر کہا۔ اس گھر اور گھر کے مکینوں سے اب تمہارا کوئی تعلق اور کوئی رشتہ نہیں ہے؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ صاحب کو جھٹکا لگا تھا۔ آپ میری ماں ہیں، ماں نہیں؟ فاریہ کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ بکھر گئی۔ ستیلی ماں کہو، میں تمہاری ستیلی ماں ہوں۔ ایسا نہ کہیے امی، صاحب نے بلکتے ہوئے ملتبی لہجے میں کہا۔ آپ میری ماں ہیں، مجھ سے بے حساب محبت کرنے والی ماں۔ آپ کی ممتا بھری محبت ہی میری سب سے بڑی دولت ہے۔ مجھ سے یہ میری دولت نہ چھینیے، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ نہیں فاریہ نے چٹانوں کے سے سخت لہجے میں جواب دیا۔ تم میرے نہیں بلکہ اس عورت کے بیٹے ہو جس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین کر مجھے جیتے جی مار دیا تھا، جس نے میری آنکھوں سے میرے خواب، میری دھڑکنوں سے میری امنگیں لوٹ لی تھیں۔ تم اس نرما کے بیٹے ہو جس نے مجھ سے میرا منگیتر، میرا محبوب، میرا ظفریاب ہتھیا لیا تھا۔
اپنی دنیا بساتے وقت اس بے رحم عورت نے ایک پل کے لیے بھی میری برباد زندگی کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ جس گھر پر میرے نام کی تختی لگی تھی وہ کس استحقاق سے اس کی مالکن بن بیٹھی تھی۔ میں نے یہ سب کچھ دیکھا، برداشت کے سوا میرے پاس دوسرا راستہ نہ تھا۔ کتنے ہی برس میں تڑپتی رہی، پل پل جان سے گزرتی رہی، تب کہیں جا کر قدرت مجھ پر مہربان ہوئی تھی اور مجھے میرا حق مل گیا تھا۔ تمہاری اصل ماں وہ غاصب عورت مر چکی تھی، مگر اس کی نشانی تم موجود تھے۔ تمہیں دیکھ کر مجھے وہ ظالم عورت یاد آتی تھی، بیتے ہوئے سلگتے وہ ماہ و سال یاد آتے تھے۔ میرا دل چاہتا تھا تمہارا گلا گھونٹ دوں، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، تم سے سب کچھ چھین کر خالی ہاتھ خالی دامن بھیک مانگنے کے لیے گھر سے باہر کروں، مگر میں یہ سب نہیں کر سکتی تھی۔ ظفریاب کو پانے کے لیے مجھے تم پر مامتا لٹانی تھی، بن ماں کے بچے کو ماں کی محبت دینی تھی۔ سو میں نے یہ سب کچھ کیا، مگر ایک لمحے کے لیے بھی میں نے تمہاری ماں کو معاف نہیں کیا۔ اس کا انتقام مجھے تم سے لینا تھا، اور اس انتقام کے لیے میں نے بے حد صبر و تحمل کے ساتھ ایک لائحہ عمل تیار کیا تھا، اور اس پر عمل کر کے آج میں نے تمہیں اس حال پر پہنچا دیا ہے۔ نہ تعلیم، نہ کوئی ہنر، نہ گھر، نہ کاروبار، نہ پیسہ، نہ جائیداد، نہ کوئی اپنا نہ پرایا، تم بالکل تنہا ہو۔ اور آج میں نے تمہیں اس حال کو پہنچا دیا جس حال کو کبھی تمہاری ماں نے مجھے پہنچایا تھا۔ آج میں خوش ہوں، بے حد خوش ہوں۔ اس ظالم عورت سے میں نے اپنا انتقام لے لیا ہے، اور مجھ پر کوئی الزام بھی نہیں ہے۔ لوگ آج بھی میری ممتا، میری محبت اور میرے انصاف کے گن گاتے ہیں۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اپنے ستیلے بیٹے کو اپنے سکے بیٹوں سے زیادہ چاہنے والی ماں دراصل اس سے محبت نہیں شدید نفرت کرتی تھی، اور لمحہ لمحہ انتقام کی آگ میں سلگتی رہی تھی، اور آج اسی آگ میں تم جل کر خاک ہو گئے ہو۔ اس پل اسے صحیح معنوں میں لٹ جانے کا احساس ہوا تھا۔ اس نے تو ہمیشہ اسے اپنی ماں سمجھا تھا، مگر آج اسے غیر بنتے دیکھ کر اسے اپنے دل کی رگیں ٹوٹتی محسوس ہو رہی تھیں۔ جسم و جاں پر ایک لرزہ سا طاری تھا۔ امی، کہہ دیجئے یہ جھوٹ ہے، اس نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی۔ اس سچائی کو میں سہ نہ سکوں گا، میں مر جاؤں گا امی۔ خبردار، مجھے اب امی نہ کہنا، فاریہ نے غصے سے کہا۔ تم مرو یا جیو، مجھے کوئی سروکار نہیں۔ اس نے دربان کی طرف دیکھ کر کہا، گیٹ بند کر دو، اور خود فاتحانہ انداز میں اندر چلی گئی۔ صحاب پر محبت، ممتا اور رشتے کا یہ جھوٹا دروازہ اب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ وہ شکستہ قدموں سے واپسی کے لیے مڑ گیا۔